الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ التوبہ فَإِذَا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ان اللہ غفور رحیم۔ ترجمہ: جب عزت کے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کر دو اور پکڑ لو اور گھیر لو اور ہر گھات کی جگہ ان کی طاق میں بیٹھے رہو۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے لگیں تو ان کی راہ چھوڑ دو، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں پر عزت کے مہینوں سے مراد وہ 4 مہینے ہیں جن کی مشرکین کو آیت نمبر 2 میں مہلت دی گئی تھی۔ 4 مہینے کی یہ مہلت یا امان غیر میعادی معاہدوں کے لیے تھی، جبکہ میعادی معاہدوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ ان کی طے شدہ مدت تک پابندی کی جائے۔ لہذا جیسے جیسے کسی گروہ کی مدت امان ختم ہوتی جاتی، اس لحاظ سے اس کے خلاف اقدام کیا جائے گا۔ بہرحال جب یہ مہلت اور امان کی مدت گزر جائے تو قتل کرو ان مشرکوں کو جہاں پاؤ، اور پکڑو ان کو اور گھیراؤ کرو ان کا، اور ان کے لیے ہر جگہ گھات لگا کر بیٹھو۔ ان الفاظ میں موجود سختی کو محسوس کرتے ہوئے اس منظر اور ماحول کو ذہن میں لانا چاہیے جب یہ آیات بطور اعلان عام کے پڑھ کر سنائی جا رہی تھیں، اور اندازہ کیجئے کہ ان میں سے ایک ایک لفظ اس ماحول میں کس قدر اہم اور پر تاثیر ہوگا۔ اس اجتماع میں مشرکین بھی موجود تھے اور ان کے لیے یہ اعلان اور الٹیمیٹم یقیناً بہت بڑی ذلت اور رسوائی کا باعث تھا۔ جب یہ 6 آیات نازل ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو قافلہ حج کے پیچھے روانہ کیا اور انہیں تاکید کی کہ حج کے اجتماع میں میرے نمائندے کی حیثیت سے یہ آیات بطور اعلان عام پڑھ کر سنا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کی یہ نامزدگی عرب کے عام رواج کے مطابق فرمائی تھی۔ عرب کے رواج کے مطابق کسی بڑی شخصیت کی طرف سے اگر کوئی اعلان کرنا مقصود ہوتا تھا تو اس شخصیت کا کوئی قریبی عزیز ہی ایسا اعلان کرتا تھا، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلہ حج سے جا کر ملے تو قافلہ پڑاؤ پر تھا۔ امیر قافلہ جو کہ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تھے، انہوں نے جو ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو پہلا سوال یہ کیا کہ آپ امیر بنا کر بھیجے گئے ہیں یا مامور؟ مراد یہ تھی کہ سب سے پہلے میری حیثیت اور حضرت علی کی حیثیت کا تعین ہو جائے۔ اگر حضرت علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنا کر بھیجا ہے تو میں آپ کے لیے اپنی جگہ خالی کر دوں اور خود آپ کے سامنے مامور کی حیثیت سے بیٹھوں۔ اس پر حضرت علی نے جواب دیا کہ میں مامور ہوں، امیر حج آپ ہی ہیں، البتہ حج کے اجتماع میں آیات الہیہ پر مشتمل اہم اعلان رسول اللہ صلی اللہ تعالی کی طرف سے میں کروں گا۔ اس واقعے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تربیت بہت ہی خوبصورت انداز میں فرمائی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی تربیت کے باعث ان کی جماعتی زندگی انتہائی منظم تھی، جبکہ آج کے مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ یہ دنیا کی انتہائی غیر منظم قوم بن کر رہ گئے ہیں۔ یہاں پر ایک بات کا ذکر ایک دفعہ پھر کرنا ضروری ہے کہ یہ سخت ترین آیت جو ہم نے ابھی پڑھی، جس کے اندر مشرکین کا قتل عام کا حکم ہے، یہ اس خاص وقت کے خاص مشرکین کے لیے تھا جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا پیغام خود پہنچایا تھا، اور انہوں نے اس کے باوجود اس کو منع کیا تھا، اور یہ سزا جو ہے وہ اس سزا کی قائم مقام ہے جو کہ پچھلی قوموں جیسے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام یا حضرت شعیب علیہ السلام یا فرعون وغیرہ کے لوگوں کے اوپر آیا، جبکہ انہوں نے اپنے وقت کے نبی کو جو ہے جھٹلا دیا۔ اس آیت کا ایک کامن یا عام مطلب نکالنا درست نہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔